تو دشمن ہے، اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ رب العالمین، ہاں وہ میرا دوست ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، استثناء منقطع ہے۔ الذی خلقنی وہو یہدین، اسی نے مجھے پیدا کیا اور وہ اسی طرح راستہ بتاتا ہے مجھے، میری مصلحتوں کا اس کو پتہ ہے کہ مجھے کس کس کی ضرورت ہے۔ الذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، دیکھو نا تبلیغ کا انداز، بھائی پیدا مجھے جس نے کیا، کھلاتا وہ اللہ ہے، پلاتا اللہ ہے، بیمار ہوتا ہوں صحت وہ دیتا ہے، تو یہ معبود کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے طریقہ تبلیغ۔ بھائی میں تو اصل میں دیکھو میرا سارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، یہ سارا سلسلہ جو ہے اس سے ہمارا منسلک ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے موت اور حیات اور صحت اور بیماری سب اس کے اختیار میں ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے مارے گا اور پھر اٹھائے گا قیامت کے دن، یعنی اپنے وقت کے اوپر مارے گا بھی، اپنے وقت پر اٹھائے گا بھی وہ۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور میں اسی سے امید رکھتا ہوں کہ میری غلطیاں وہی معاف کرے گا قیامت کے دن۔ دیکھا؟ تو بتاؤ ان معبودوں نے پیدا کیا؟ نہیں۔ تمہیں روزی یہ دے رہے ہیں؟ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جب بیمار ہو جاتے ہو تو صحت یہ دیتے اور جی نہیں، تو یہ بتاؤ پھر یہ کس کام کے ہو گئے؟ صرف تمہیں جہنم میں پہنچانے کے لیے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے اختیار میں ایک چیز بتاؤ، چونکہ بتا نہیں سکتا کوئی، بتا نہیں سکتا۔ مثلا بڑے سے بڑا مجھ سے پوچھو، یہ تو کہے گا اور یہ ہمارے باپ دادے کرتے رہے، یہ تو آسان بات ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی میرا یہ جو بیٹا ہے نا یہ فلاں نے دیا ہے مجھے، اب یہ جرت کسی کو اللہ نے دیا ہے جی بس، جی تو پھر بس کیا ہے، یہی ہے نا۔ فرمایا یہ سارے کام جب اللہ کے طرف ہے اور وہی میری قیامت کے دن بھی معاملہ اسے کے اختیار میں ہے۔ رب ابلی حکمن و الحقنی بالصالحین، مناجات کر رہے ہیں اللہ مجھے یعنی حکمن سے، آج جو ہے نا حکم سے مراد ہے یعنی حکمت، جو علم اور عمل دونوں اس کے اندر ہوں، یعنی جامعیت و فی العلم والعمل، فی العلم والعمل دونوں چیزیں اس کے اندر ہوں۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور کل میرا بول، میں جو محنت کر رہا ہوں یہ میری تبلیغ جو ہے نا یہ قیامت تک یہ رہے، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے وحدانیت کے بارے میں کیسی تقریر کی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ نے اسی کو نقل کر لیا اور قیامت تک رہے گی، ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور کر لے میرا بول سچا آنے والی نسلوں میں۔ وَجَعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ مجھے جنت ہمیشگی کے باغات کا وارث بنا لے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ مِنَ الضَّالِينَ، میرے باپ کو توفیق، وغفر یعنی توفیق ایمان دے دے تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ آسمین وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ، وہ گمراہوں میں سے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور نہ مجھے رسوا کریں جیسے نہ اٹھائے جائیں گے سارے۔ بھائی میرے وہ سامنے آ جائے نا اور کہ یہ ابراہیم السلام کا چاچا ہے یا باپ ہے، تو پورے انبیاء علیہ السلام کہہ گیا ہے دیکھو نا اس کا یہ، کیونکہ بعض آدمی باپ کی وجہ سے بھی شرمندگی ہوتی ہے، باپ کو کوئی کام ایسا ہو تو اولاد کے لیے بھی شرمندگی کا سبب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، قیامت کے دن ہم لائیں گے تو بیجو کی شکل میں، اور بیجو کی شکل میں آ کر اس کو دیکھا دے کر جہنم میں پتہ کوئی جانے گا بھی نہیں کہ یہ وہ ہے، تو اس لیے پہچان ہی کوئی نہیں ہوگی، بات ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ انہ کان من الظالمین
ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن فائدہ نہیں دے گا کسی کو اس کا مال نہ اس کی اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو آ گیا سلیم سالم دل کے ساتھ۔ سالم دل کون سا ہے؟ کہ جس کے اندر اللہ کی وحدانیت ہو، بس وہ ہے سالم دل۔ جس کے اندر اللہ الوہیت بھی ہو، دوسری کی الوہیت بھی ہو، تو پھر تو وہ بیمار دل ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ ایسے میں دو کشتیوں پر پاؤں رکھا ہوا ہے تو چرے گا، اس کو تو انجام نہیں۔ قلب سلیم اس کو کہتے ہیں۔ قلب سلیم من الشرک والنفاق ہے، من الشرک والنفاق ہے۔ ایسے میں نہیں الا من وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، انجام نیکوں کی، اور قریب لائی جائے گی جنت متقین کی۔ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ، وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ، اور ظاہر کی جائے گی جہنم لِلْغَاوِينَ، گمراہوں کے لیے، جنہوں لوگوں نے اپنے عمروں کو ضائع کیا۔ عاشم یعنی وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اللہ، اس فرمائے گا اچھا بھائی اب تمہیں جہنم میں ڈال رہا ہوں، بلاؤ نا اپنے معبودوں کو جن کو تم پوج رہے تھے، وہ تمہیں بچا لے۔ اب کوئی بچنے کی بات بن جائے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کون ہے جو پکارتے تھے تم اللہ کے سوا؟ بلاؤ ان کو۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا تمہاری مدد کریں گے وہ؟ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، یا اپنے آپ کو بچا سکیں؟ تمہاری مدد چلو نہ صحیح، ہم ان بتوں کو ڈالیں گے، وہ بت تو اپنے آپ کو بچا لینا کہ جی ہم جاننا میں کیسے جائیں، آپ کیسے ڈال سکتے ہیں ہمیں؟ لاؤ نا، پھر کوئی آ جائے مقابلے میں، پھر کوئی مقابلے میں آ جائے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا وَهُمْ الْغَاوُونَ، الٹے ڈالے جائیں گے جہنم کے اندر، اور وہ بھی جو گمراہ کرنے والے ان کے، یعنی کبکبو فِيهَا الْعَابِدِينَ وَالْغَاوُونَ مَتْبُوعِينَ، ان کے جو پیچھے چلتے رہے وہ سب ڈالے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ، اور ابلیس کا سارا لشکر اجمعون، سب۔ یہ پنکھا نہیں چلتا، تھوڑا کرو۔ اچھا جی، اچھا کیا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ اجمعین، اور جس کے ابلیس کا سب کے سب، قالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، یعنی قالوا، جب یہ سارے اکٹھے ہو کر نا، قالوا کہیں گے اس جہنم کے اندر لڑتے ہوئے آپس میں، کہیں گے بھیا تیری وجہ سے میں نے ایسا کیا، آپ نے میری تقریر کی، مجھے قصے سنائے، میں گیا، میں نے شرک کیا، میں نے غیر اللہ کو پکارا، تو آج کوئی صورت کرو نا، تو ہی گمراہ ہے، میرے سبب بھی تو بنا ہے گمراہ۔ وہ کہ میں نے کوئی مجبور کیا تھا تجھے، میں نے کوئی مجبور کیا تھا، تو خامخواہ چلتا رہا، تو میرا کیا قصور ہے اس کا؟ اب یہ جھگڑے وہاں شروع ہو جائیں گے، ایسے بھی نہیں، یہ لڑائیاں ہوں گی اس کے اندر۔ اللہ، اچھا کیا ہو گیا؟ اچھا وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعِينَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس وقت اعتراف کریں گے، قسم اللہ کی ہم تو سراتن گمراہی کے اندر تھے۔ کیوں؟ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ہم نے برابر کیا مخلوق کو رب العالمین کے، ایک دو مخلوق تھی ان کو ہم نے معبود بنایا، اس کے مقابلے میں کہ جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، تو ہمارا کتنا جرم ہے۔ اِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور سبب گمراہی نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر مجرموں نے۔ اصل میں یہ جو بانی تھے نا بڑے، جنہوں نے شرک کے اڈے کھولے ہوئے ہیں اور شرک کی دعوتیں دے رہے ہیں، شرک پر کتابیں لکھ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، یہ ان کا یہ سبب بن گئے۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، اب نہیں ہمارے لیے کوئی چھڑانے والا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، نہ کوئی دوست حمیم مخلص، آج کوئی ہمارا دوست نہیں ہے حمیم۔ آج سے یعنی
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش ہم دوبارہ دنیا کی طرف جائیں، ہم پھر پکے ایمان والے ہوں گے، ان بے ایمانوں کی باتیں نہیں مانیں گے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس واقعے کے اندر قدرت کی نشانی ہے۔ دیکھو ابراہیم خلیل اللہ نے پرواہ نہیں کی برادری کی، حالات کی، حق بات کہہ دی، لہذا تمہارا بھی یہ حق ہے کہ چاہے اس کے لیے کتنا نرم لہجہ اختیار کرو، لیکن دین کے اندر مداہنت مت کرو، مداہنت مت کرو، بات صاف کہہ دو، شف شف نہ کرو، شفتالو کہہ دو، کہ بات یوں ہے کہ آپ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، کوئی سجدوں کے لائق، نظر نیاز کے لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، جو سارے کائنات کے سردار ہیں۔ جب حضور نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں۔ دیکھو کسی قبر کو سجدہ طواف جائز نہیں ہے، اگر ہوتا تو حضور کے روزے مبارک کا ہوتا۔ جب وہاں نہیں ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے دعا کی کہ اے اللہ میرے رب لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میرے روزے کو یوں نہ بنانا کہ لوگ آ کر اس کے آگے سجدے کرتے رہیں، گمراہ ہوتے جائیں۔ تو حضور کو اپنے روزے مبارک کے آگے سجدے سے روکا، تو کون ہے دنیا میں ایسا کہ جو کہے کہ یہ فلاں قبر کو جا کے سجدہ کرو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ تو جیسے حضور سارے کائنات کے سردار ہے، حضور کا روزہ سارے روزوں کا سردار ہے، نہ وہاں سجدہ ہے، وہاں نہ دکڑا ہے، نہ سرنگی ہے، نہ باجا ہے، نہ طواف ہے۔ ہاں سمجھا نہیں؟ تو ایک توحید کا مرکز ہے، اللہ کی وحدانیت کا مرکز ہے، اور اپنے مستقبل کے سوچ کا مرکز ہے۔ اس اعتبار سے انسان دیکھے یہ اچھا ولو وَكَانَ الْمُؤْمِنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ۔ دلیل عقلی نمبر 3، نقلی نمبر 3، كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، جو ٹھایا نوح علیہ السلام کے قوم نے رسولوں کو۔ اب ایک آپ سے سوال کریں کہ یہاں رسولوں کو جو ٹھایا، حالانکہ نوح علیہ السلام تو اکیلے پیغمبر تھے، تو یہ جمع کا سیوا کیوں لایا گیا؟ بولو بولنا مولوی، بتایا میں ہاں ہاں سارے رسولوں کا ہے، کیونکہ سارے رسولوں کا عقیدہ ایک، دعوت ایک، تو جب ایک کو جھٹلاؤ گے تو اس کا مطلب سب کو آپ نے جھٹلا دیا۔ سارے نبیوں کا مشن ایک تھا، عقیدہ ایک تھا، پروگرام ایک تھا، ایسے بھی ہے یہ مسئلہ یاد رکھو۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح، جب کہا ان کے بھائی نے، یہ بھائی کیا تھا؟ نسب کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ اور تو وہ کافر تھے، نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اس کو بھائی کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اسی خاندان سے تھے نا حضرت نوح علیہ السلام۔ ہر پیغمبر اپنے قوم کے زبان پر آتا ہے اس لیے تاکہ قوم ان کا کردار سے واقف ہے اور ان کی زبان جانتا ہے، اور وہ قوم کی بیماریوں کو، کمزوریوں کو بھی جانتے ہیں۔ باہر سے کوئی آ جاتا ہے اس کو کیا پتا؟ اندر والوں کو پتا ہے کہ کون بیمار ہے کون نہیں ہے، بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بلسان قومی، اللہ ہر پیغمبر کو اس کے قوم کے زبان پر بھیجتے ہیں، اور تاکہ ان کے ساتھ انس ہو اور وہ بات سمجھ سکے اور وہ سمجھا سکے۔ اگر جبرائیل السلام آ جائیں وہ کیا سمجھائیں گے؟ کوئی ان کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، تو انس جب نہیں ہے تو ان سے ہدایت نہیں حاصل ہو سکے۔ انی رسول امین فاتقوا اللہ، میں رسول و امانت دار اللہ کی طرف سے امانت پیغام لے کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری بات مانو۔ وما سلکم علیہ من اجر، دیکھو میرا اس میں کیا یہ ہے غرض ہے۔ ایک تو یہ ہوتا
کہ میں تبلیغ کرتا اور یہ میری تقریر پر اتنے پیسے مجھے دو، اتنے پیسے دو گے تو میں تقریر کروں گا، پھر تو بات ہوتی، لیکن میں تو تم سے کوئی چیز مانگتا نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے دل میں خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ہدایت ہو جائے۔ قالوا انؤمن لك واتبعنا، ہم ایمان لائے آپ پر اور وہ جو جس نے اپنی تابعداری کی، الارذلون، وہ رذیل لوگ ہیں، غریب لوگ، ان کو رذیل کہتے تھے، نکمے۔ آج نہیں ہے جس طرح مولویوں کو انگریز بے ایمان ہے لیکن کمی، یعنی ان کو کہا ان کو وظیفے کے لاؤ، جس طرح تمہارے ہوں گے جناب علی نائی، موچی، آشمیاں نہیں، ان کے لسٹ میں مولویوں کو ان حرامیوں نے شامل کیا ہے۔ اور آج تک یہ خنزیر جو ہے نا علماء کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوکر ہے، ہاشمیاں نہیں، ادھر کہتے ہیں امام، امام کو تو بادشاہ کو کہتے ہیں، پیشوا کو کہتے ہیں، بڑے کو کہتے ہیں، ادھر کہتے ہیں ہمارے امام۔ مولوی صاحب کدھر گئے ایسے، چھٹی لے کر نہیں گئے، کتنے دن گزارے اور کیوں لیٹ رہے؟ ادھر بیوی کو جواب نہیں دے سکتے، ادھر مولوی کا چیئرمین بنا ہوا ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، ایسے بھی نہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں امام صاحب۔ یہ انگریز کا وہ ذہن جو ہے نا آج تک چل رہا ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ جو مسئلہ رسول پر ہے، حضور کے مسئلے پر جو کھڑا ہو گیا، یہ تو بڑے عظمت والا ہے، ادب احترام والا ہے نا۔ اللہ وَتَوَلَّتِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ، کہ آپ پر یقین کریں، وَتَبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، یہ رذیل لوگ آپ کی تابعداری، غریب مسکین لوگ ہیں، اس کے لیے ان کو رذیل کہا، ان بے ایمانوں۔ وَتَبَعَكُمُ الْأَرْذَلُونَ وَقَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا نوح علیہ السلام نے جواب دیا، کیا باس کرتے، ما علمی، اس میں میری کوئی باس نہیں، وہ کیا کرتے، غریب ہیں، مسکین ہیں، کاشتکار ہیں، ہاشمیاں نہیں، مزدوری کرتے ہیں، اس سے کوئی نہیں ہے۔ ان حسابهم الا علی اللہ، ان کا حساب تو اللہ کے پاس ہے، لیکن میں تو اگر تمہیں شعور ہو، بھائی بات یہ ہے کہ اندر کا مسئلہ اللہ جانتا ہے، لیکن جو میرے پاس آ کر دین سیکھنے کے لیے اور میرے پر ایمان لا کر میرے پروگرام کو آگے لے جاتے ہیں تو مجھے تو ان پر اعتماد ہے، باقی معاملہ اندر کا وہ اللہ کی ذمہ ہے، میں نے کسی کے دل کو چیر کر نہیں دیکھا، میں تو ظاہری بات کرتا ہوں۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں کہتے تھے کہ وہ اتنی بات کر لینا، جب ہم آپ کے پاس آئے نا تو ان غریبوں کو آپ اٹھا دیں، ہماری شان کے خلاف ہے کہ یہ ہمارے ساتھ برابر بیٹھتے ہیں، ایسے میں نہیں، میں بڑا آدمی، خان، ملک، نواب، چودھری، یہ کون ہے جی مسافر، اس مسافر کو ہمارے پاس نہ بیٹھنے جائیں۔ ایسے میں فرمایا نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، میں اپنے پاس سے ہانکنے والا نہیں ایمان والوں کو، ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہے مگر میں کھل کر ڈرانے والا ہوں۔ ایسے میں نہیں، میں تو پیغام لا رہا ہوں، جو میرے پیغام کو مانے گا میں اس کو دل سے لگاؤں گا۔ ایک آدمی کا مشن ہو، اس مشن میں جو آپ کا ساتھ دیتا ہے تو قدرتی انسان کے دل میں اس کی محبت، عظمت پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ میرے ساتھ تعاون میرے کام کے اندر کر رہا ہے، تو قدرتی اس کی عظمت دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن آپ ایک مشن چلاتے ہیں اور کوئی اس میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، پیچھے لے جا رہا ہے، برداشت نہیں کرتا، تو قدرتی آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، چاہے زبان پر آپ کہیں یا نہ کہیں، یہ قدرتی بات ہے۔ تو فرمایا یہ اننا الا نذیر مبین، نہیں مگر کھل کر ڈرانے والا ہوں۔ قالوا کہنے لگے نہیں لم تنتہی، بس چھوڑے نا، آپ ہماری بات نہیں مانتے، اگر آئندہ آپ یہ تبلیغ کریں نا کہ تمہارے یہ پنجتن کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے، ہم یہ کریں گے۔ وہ اب آگے نا اصل پر آشمیاں نہیں، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، اگر آپ واپس نہ آئے اپنے اس تبلیغ دین علیہ السلام، ہم آپ کو رجم کر دیں گے، سنسار کریں گے۔
قال ربی ان قومی کذبون، 950 سال تک تبلیغ کی، نہیں مانا، آخر نوح علیہ السلام تک آ گئے، اللہ یہ تو میری بات نہیں مان رہے، کیوں کذبون فافتح بینی و بینہم فتحا، میرے ان کے درمیان فیصلہ کر لیں، ونجنی ومن معی من المؤمنین، مجھے بھی بچا اور جو میرے ساتھ ایمان لائے لوگ مومنین ان کو بھی، فانجیناہ ومن معہ فی الفلک، ہم نے ان کو بھی بچایا جو ان کے ساتھ تھے کشتی کے ذریعے سے، اشبی المشحون، او چلتی رہی دریا کے اندر، پوری دنیا میں طوفان تھا، وہ کشتی اوپر، وَيَا تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اشبی نے پہاڑ جیسی چلتی رہی، او وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، جودی کا پہاڑ موصل کے ساتھ عراق میں گیا ہوا، بغداد شریف کے قریب ہے موصل، قریب تو اتنا نہیں ہے، بہرحال کوئی تقریباً 250-300 کلومیٹر ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر جا کر کشتی ٹھہر گئی، سبحان، اس کے اندر ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھایا تھا، 80-82 آدمی تھے جو ایمان لائے تھے، 950 سال 950 سال میں۔ آج ہم کہتے ہیں او جی میں نے تو 6 مہینے تقریر کی، اوہو مانا ہی کسی نے نہیں، چھوڑو دفعہ کرو بس، ہم تو کہتے ہیں بدل ہو جاتے ہیں، بھئی آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، کوئی مانے یا نہ مانے، وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام یہ، آپ بدل نہ ہو، اپنا مشن چلاؤ، آپ ٹھیکیدار ہیں، نبی کہتے ہیں میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں تو تم کون ہو؟ وہی نبی سے بڑے ہو، کوئی ذمہ داری تم نے لی ہے، مجھے میری تقریر کر، نہیں مانا، نہ مانے تو یہ ان کی بات ہے، آپ کو اللہ تبلیغ کا اجر دیں گے، مانیں گے تو نور و نلا نور ہے، کیونکہ ان کے نیک اعمال میں بھی آپ شریک ہو جائیں گے، ان کا ثواب پورا ہوگا، لیکن اتنا ثواب اللہ آپ کو بھی دے گے، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، بس ان کا اپنا مسئلہ ہے، تو آپ کا کام جو ہے وہ بیان ہے، آپ کا کام ہے تبلیغ ہے، آپ کا کام ہے نصیحت ہے، آپ کرتے رہیں، بس یہ آپ کا مشن ہے۔ اللہ ثم اغرقنا الباقین، ہم نے باقیوں کو غرق کر دیا، صرف نوح علیہ السلام اور وہی آدمی جو ایمان لائے تھے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا وہ بھی غرق ہو گیا، بیوی نہیں مانی وہ بھی غرق ہو گئی، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری فلاں بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز، یا نہیں پوچھا جائے گا کس کا بیٹا تھا، کس کا بھائی تھا، تو نے کیا کیا، ہر آدمی سے اس کی پوچھ ہوگی، اس لیے آدمی جو ہے وہ اپنے کریں اور جو ہو سکتے ہیں وہ کرتا رہے۔ وما اکثر المؤمنین الا ربک لہو العزیز الحکیم، اللہ بڑی قدرت والا بڑی شفقت والا ہے، شفقت یہ ہوئی کہ اپنے نبی کو بھیجا، مارے کھائیں تکلیفیں اٹھائیں، نہیں مانا تو بس اللہ نے پھر غرق کرنے پر بھی طاقت ہے اس کو، اب سارے کے سارے چلے گئے، صرف وہ بچ گئے کہ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ کذبت عاد المرسلین، دلیل نقلی نمبر 4، کذبت عاد المرسلین، عادیوں نے بھی انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی، جھٹلایا، قال لهم اخوهم ہود، ان کو ہود علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے نسبی، ان کو کہا الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے الپیغام لے کر آیا ہوں، امانت دار ہوں، اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ بات کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو میری بات مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر جو ہے اس ذات کے اوپر ہے جو جانوں کا پالنے والا ہے، اتبنون بکل ریع آیۃ تعصون، کیا تم بناتے ہو، تمہاری بیماری کیا ہے کہ تکبر کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے، بکل ریع، اور اونچائی پر، ہر اونچائی پر جناب علی آیت التواسن،
ایک یادگار بناتے ہو اپنی کوٹھیاں. مری میں جاؤ نا، مری پہاڑوں کی چوٹیوں پر کروڑوں کی کوٹھی، اور جاتے کتنے دنوں کے لیے؟ سب یہاں کام کرتے ہیں. کتنے دنوں کے لیے؟ کوئی مہینے کے لیے، کوئی 15 دن کے لیے. پھر کون ہوتا ہے؟ چوکیدار رکھا ہوا ہے، مزے کرتا ہے. کوئی کشمیر کا، کوئی گلگت کا، کوئی چلاس کا. تنخواہ بھی دیتے، کوٹھی بھی حوالے کرتے. وہ مزے کرتے ہیں، یہ یہاں کرتے رہتے ہیں. کوٹھی ہم نے بنائی وہاں ہاشم یعنی تو ہوتا نہیں. کروڑوں روپے لگا کر وہ بھی کرتے تھے. سیزن کے بنگلے کہاں کہاں تو وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْذَرُونَ. ہاشمیہ نہیں. دوسری مرض کیا ہے کہ تم غلو کرتے تھے. عمارت اتنی بڑی بنائی. چلو بھائی، اگر ایک آدمی اپنے کسی بات کے لیے 2-4 کمرے بنا لیتا ہے، چلو یا کسی ٹائم گرمی سے بچ کر میں آتا ہوں، یا سردی سے بچ کر ادھر سے پہاڑوں سے یہاں بنا لیتا ہے. لیکن اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں ہاشمیہ نے بیکار پڑی ہوئی ہیں. وہ چیز اس کی جگہ کوئی مدرسہ بنا لیتے، کوئی مسجد بنا لیتے تو کیا اچھا ہوتا. دنیا میں بھی ملتا، آخرت میں بھی مسئلہ ہوتا. لیکن فرمایا تم تو اپنے طرف سے مصانع لعلکم تخلدون، شاید تم نے ہمیشہ رہنا ہے. یعنی تمہاری کوٹھی سے پتہ لگتا ہے کہ تمہارا دل جانے کا نہیں ہے. لیکن اس اسلام جب آئیں گے تو کوٹھی یہاں رہ جائے گی. بس گلا مروڑ کر جا بھائی، بات ختم ہو گئی، نہ کچھ بھی نہیں رہے. میں کبھی جاتا ہوں اس کے اندر، یہ دبئی کے اندر، وہاں قسیس میں ایک چمر بڑے عجیب جس طرح گین ہوتا ہے نا، گین کے بلکہ 4 ایک رنگ کے ایک ہی ڈیزائن کے کوٹھیاں بنائی عجیب قسم کی. میں نے وہاں سنا کہ یہ 4 تھے بھائی، 4 بنایا. پھر افتتاح کرنے کے لیے دعوت نامے لے کر نا لوگوں کے پاس گئے. 4 بھائی گاڑی میں بیٹھے تھے، 4 کا ایکسیڈنٹ ہو کے مر گئے. تو افتتاح ہی نہیں ہوئی، وہ ایسی پڑی ایسے نہیں. تو ان میں ضرورت کے لیے آدمی چیز بنائے تاکہ وہ سر چھپائے. لیکن مکانوں کے اوپر اپنے بعض مسلخانے بھائی جہاں گندگی نکالتے نا تو لوگ وہاں جناب 50-60 لاکھ روپیہ اس میں لگا رہے تھے. بھائی جہاں میں نے غلاظت کرنی ہے اس کا یہ سادہ ہوتا تو پھر بھی کام تو ہو جاتا نا. آخر اتنے زیادہ تو مقصد کیا ہے؟ لیکن دین کے لیے ان سے 10 روپے مانگو، جی چندہ ہی کرتے ہیں. جی ہمارے تو تھک گئے دیتے. کتنا دیا؟ اگلے سال میں نے 100 روپیہ دیا تھا، بہت دیا. یہ تخلدون، تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب ہاتھ مارتے ہو زبردستی، مطلب کسی پر ظلم کرنا ہو تو خوب کر لیتے ہیں. ڈنڈی بھی مار لیتے ہیں، ڈاکہ بھی مار لیتے ہیں، اس کے ناپ تول میں کمی زیادتی بھی کر لیتے ہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ، وہ اللہ ہی اس کی مدد ہے. اور اللہ سے ڈرو جو تمہیں مدد کرتا ہے اس میں جو تم کر رہے ہو. تمہارے روزی دینا، تمہاری صحت دینا، یہ سب اولاد دینا، یہ اس کے اختیار میں ہے. امدکم بِالْأَنْعَامِ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کی 4 چوپایوں کے 7 بیٹوں کے جانور دیے، تمہیں اولاد دی. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونًا، اور باغات دیے، چشمے دیے، پانی ابالا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس واقعے کے اندر قدرت کے نمونے ہیں. یہ سب کچھ اللہ ہے، اللہ دینے والا، تمہارا تو کوئی اس میں دخل نہیں ہے. ہاں جی امدکم انی اخاف علیکم کیا بما وجنات وعیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے پکڑے جاؤ گے. قالوا کہنے لگے سواء علینا، برابر ہے ہماری اوپر. اوعظتا ام لم تکن من الواعظین، آپ نصیحت کریں یا نہ کریں، آپ کی تقریر کا آپ پر کوئی اثر
نہیں ہوتا. جانوروں جیسے کانوں سے سنا ادھر سے نکالا. بعض لوگ اس لیے سنتے ہیں کہ بھئی کوئی حق بات مل جائے ہم نے اس کو قبول کرنا ہے. بعض لوگ رسمی طور پر تقریر سے نعرہ تکبیر چلو چل کرو چلو چل کرو. اچھا ساری رات اچھلتے صبح نماز بھی نہیں پڑھتے. صبح نماز کا مسئلہ بھی ٹھیک ہے صبح نماز بھی نہیں پڑھتے, اللہ کا خوف نہیں ہوتا, کئی کرتوتوں میں لگے رہتے ہیں, تقریروں میں نعرے لگانے میں بڑے تکڑے, ماشاء اچھلنے میں بڑے تکڑے. بس قالوا سواء علینا واستغفر من الواعظین ان ھذا الا خلق الاولین. یہ تبلیغ تو پرانوں کی عادت ہے, خلق. یہ تو پہلو کی عادت ہمیں کرتے رہے آگے لوگ بھی. وما نحن بمعذبین. اور یہ جو ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ عذاب ہوگا جہنم, کہاں جہنم ہوگی. ان الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا. بس صرف دنیا کی زندگی ہے, موت حیات ہے, بعد میں کچھ بھی نہیں, بعد میں کچھ نہیں. وَإِذٍ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. ایسے تو ڈرایا جاتا ہے ہمیں عذاب نہیں ہوگا. وَكَذَّبُوهُ, انہیں جھٹلایا ان کو. فَأَهْلَكْنَاهُمْ, پھر ہم نے ہلاک کیا ان کو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً, اس میں قدرت کی نمونے کہ نبیوں نے سمجھایا, جب نہیں سمجھے تو آخری انجام غلط ہوا. بس ہمیں بھی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے آخری بات سمجھائی بڑے شفقت محبت سے. ہم نہیں مانیں گے, اس نبی کے طریقے پر نہیں چلیں گے تو پکڑ ہوگی, اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. لہذا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, بے شک تیرا رب جو ہے عظیم یعنی عزیز بھی ہے, زبردست ہے عذاب پکڑنے پر دینے پر. الرحیم, بڑا مہربان ہے, اگر توبہ کرو گے معاف کر دے گا. سبحان اللہ. دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی, قہریت جباریت بھی ہے اور رحمانیت رحیمیت بھی ہے, دونوں صفتیں. کذب ثمود المرسلین, جھٹلایا سمودیوں نے. دلیل نقلی نمبر 5, سمودی نے انبیاء علیہ السلام کو اذ قال لهم اخوهم صالح, جب کہا ان کے بھائی صلی اللہ علیہ السلام نے الا تتقون, اللہ سے نہیں ڈرتے. انی لکم رسول امین, میں تمہارے لیے پیغام لایا ہوں, امانت دار ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون, اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. وما اسألکم علیہ من اجر, میں اس تبلیغ کے اوپر تم سے چندہ نہیں مانگتا, مزدوری نہیں مانگتا, ان اجریہ الا علی رب العالمین, میرا اجر تو ذات پر ہے جو جانوں کا پالنے والا ہے. اتترکون ما فی آؤنا, اسباب غفلت کیا ہے؟ یہ جو تمہیں کوٹھیاں ملی ہیں, یہ تمہیں جو مربع ملے ہیں, یہ تمہاری جو باغات ہیں اور یہ محلات ہیں, انہی نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. اتترکون فی ما آؤنا, ایسے بھی نہیں کیا اسی میں کے اندر چھوڑے جائیں گے. آمینین, امن کے ساتھ, بے فکر. فی جنات وعیون, باغات کے اندر, ان چشموں کے اندر. وزروع, اور کھیتیوں کے اندر. ونخل, کھجوریں. اجتلوا عظیما, جس کے گچھے جو ہیں بڑے ملائم ہیں, پک جاتا ہے کھجور, کتنی نرم, پھر کھاتے پیتے ہو. یعنی یہ نہیں دیکھتے یہ کس نے پیدا کی, یہ جو لقمہ میری منہ کو آ رہا ہے یہ کون دے رہا ہے. بھائی جس کی کھاؤ اس کی گاؤ, جس کی کھاؤ. تم سے تو کتا بھی اچھا ہے وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, اللہ کو چھوڑتے ہیں, کیونکہ کتا بھی آپ سے زیادہ وفادار ہے کہ جس کے گھر سے کھاتا ہے وہیں چوکیداری کرتا ہے, جس گھر سے کھاتا ہے وہیں چوکیداری کرتا ہے. اور تمہارا کام یہ ہے کہ کھاتے اللہ کے, رہتے اللہ کی زمین پر, اس کے باوجود تمہارے اندر جو ہے یہ تک لے جاؤ, تمہارے پاس 2 ہے نا, اچھا ہو یہ ڈبل قبضہ نہ کرو. ہاں جی, عظیم
وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم کیا کرتے ہو؟ پہاڑوں کو، چٹانوں کو کریت کریت کر اس میں سیزن کے بنگلے بناتے ہو، فارحین، اتراتے ہوئے، او میری کوٹھی بڑی، ادھر سے کہ میرا بنگلہ دیکھو یہ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری بات مانو، اطیعون وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، اور نہ تابعداری کرو اسراف کرنے والے لوگوں کے کام کی، یعنی جو حد سے نکل گئے نا، اسراف سے مراد ہوئے وہی کفار کے بڑے بڑے رؤساء، ان رئیسوں پر نہ چلو، اللہ کا دروازہ نہ چھوڑو۔ الذین یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ولا یصلحون، اصلاح نہیں کرتے، یعنی شرکی کی دعوت دیتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اچھا جی، قالو کہنے لگے انما انت من المسخرین، تیرے اوپر جادو ہوا ہے، یہ کیا کرتے ہو؟ ساری قوم ایک طرف، آپ صرف اکیلے، کسی نے جادو کر لیا ہے، آپ کا دماغ کام ایسے وہ ایمان تھے۔ دیکھا انبیاء علیہ السلام کو کیا کہا، انت من المسخرین وما انت الا بشر مثلنا، ہمیں آپ میں کیا فرق ہے، آپ بھی ہمارے جیسے تو انسان ہیں۔ فاتح بآیات ان کنت من الصادقین، لے آؤ کوئی معجزہ اگر آپ سچے ہیں۔ عاشق قالو، اچھا معجزہ کیا ہے؟ یہ پتھر جو ہے نا، یہ چٹان، یہ پھٹ جائے، اس سے اونٹنی نکل آئے، اور اونٹنی گابن ہو، اور آتے ہی سو جائے، اور بچہ جب پیدا ہو تو ماں کے برابر ہو جائے۔ دیکھا نا، یہ یعنی کیسا سوال تھا، یہ پتھر پھٹے، یہ بڑا چٹان، اس سے اونٹنی نکل آئے، اونٹنی کیا ہو؟ حمل والی ہو، اور پیر آتے ہی سو جائے، اور سو جائے تو بچہ بھی ماں کے قد میں برابر ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب 2 رکعت نماز پڑھیں، مجھ سے مانگے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ چلو تو ہمیں حجت کے لیے شاید مان لیں، پر میں مانیں گے تو نہیں، مجھے پتہ ہے مانیں گے نہیں، لیکن یہی اونٹنی ان کے ہلاکت کی سبب ہوگی، بس۔ اب کیوں؟ معجزہ مانگا اور آپ عمل نہ کیا، نہ مانا، وہ قوم پھر بچتی نہیں، ہمیشہ اللہ کا یہ قانون رہا ہے۔ تو چلو آپ ان کو کریں، اگر یہ کہتے پھٹ گئی تو اونٹھی نکل آئی، گامن سو گئی، بچہ برابر ہونا، ساتھ ہی چلنے لگا۔ اب معجزے کی اونٹنی تھی، جدھر چرنے جاتی نا، جانور بھاگ جاتے اس کی شکل دیکھ کر، گھاس کھاتی ادھر چلتی اڑا لیتی، پانی پر جاتی سارا کنواں ختم کر دیتی۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی، کیسا معجزہ آپ نے مانگ لیا، اب ہمارے جانور پیاس سے مر رہے ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو ایسا کرو، ایک دن اس کو چھوڑو، یہ اونٹنی آ کر پانی پیے، ایک دن اپنے جانور لے آئے، لیکن جس دن یہ آئے نا اس دن جانور نہ آئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ چند آدمی، وہاں ایسے ایک عورت تھی جس کا بڑا مال تھا، اس نے کسی بدبخت کو کہا کہ میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی، یہ سارا مال تجھے دے دوں گی، اس اونٹنی سے میری جان چھڑو۔ بس انہوں نے اس کو زخمی کیا، ٹانگوں پر مارا، وہ گر گئی، اور بچہ جو ہے نا ایک آواز نکال کر جنگل کی طرف گیا۔ بس جبریل صاحب نے پھر ایک چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ ایسا ہوتا اللہ کی قدرت کی کرشمے دیکھیں، انہیں اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے نہیں، کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا ایسے کام۔ اچھا ہاں کیا ہوا؟ ولا تمسوا، اچھا جی، تو انہوں نے مانگا جی کہ آپ اگر سچے ہیں نا تو ایسا ہو جائے۔ قال ذی ناقۃ اللہ
شربن، یہ اونٹنی ہے جس کی باری ہے پانی پینے کی، وَلَكُمْ شِرْبٌ یوم معلوم، تمہارے بھی پانی کی باری ہے معلوم دن، ایک دن وہ ہو جائے ایک دن تم، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر پکڑے گا تم کو بڑا عذاب، فَعَقَرُوهَا، انہیں اس کو زخمی کر لیا، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، فصبح کو گے پشیمانی کرتے ہوئے جب اللہ کے عذاب کے اثرات نمودار ہو گئے، فَأَخَذْنَاهُمُ الْعَذَابُ، اب پکڑ لیا ہمارے عذاب نے ان کو، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس واقعے کے اندر بھی عبرت قدرت کا نمونہ ہے، وَأَمَا أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر مانتے نہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب جو ہے زبردست ہے اور حکمت والا ہے، وہ العزیز الرحیم، وہ عزیز الرحیم ہے، عزیز الرحیم۔ اللہ اکبر۔ کذبت قوم لوط المرسلین، دلیل نقلی نمبر 7، کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا نوح علیہ السلام کے قوم نے انبیاء علیہ السلام کو، اپنے نبی کو جھٹلایا، لیکن ایک کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہو جاتا ہے۔ اللہ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب کون کو بھائی لوط علیہ السلام نے، اخو یعنی نسب کے اعتبار سے، الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے پیغام لایا ہوں امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو میری بات مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا تم پر اس تبلیغ میں کوئی مزدوری، ان اجری الا علی رب العالمین، میری مزدوری رب العالمین پر ہے، علی رب العالمین، اس ذات کی جو جانوں کا پالنے والا ہے، اتاتون الذکران من العالمین، کیا آتے یہ ہے تمہاری خباثت کہ تم اس کام کے لیے اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا اور تم اس میں مردوں کو اور لڑکوں کو استعمال کرتے ہو، یہ اتاتون الذکران، کیا آتے ہو تم مذکروں کے ساتھ من العالمین، جہاں کے رہنے والوں، وتذرون ما خلق لکم، اور چھوڑ دیا جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے۔ اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح ضروری ہے عورتوں کے ساتھ، ناشمیاں نہیں، من ازواجکم بل انتم قوم عادون، تم تو حد انسانیت سے نکلنے والے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ قالوا کہنے لگے لئن لم تنتہی یا لوطو، اگر باز نہ آئے اے لوط علیہ السلام، لتکونن من المخرجین، آپ نکالے جائیں گے، ہم آپ کے شہر میں آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، فرمایا یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، میں جو تم من القالین، میں نفرت کرتا ہوں، تمہاری اس بدکاری کو بڑی نفرت کے نظر سے میں دیکھتا ہوں۔ قالین رب نجنی والی مما یعملون، اے اللہ مجھے بھی بچا اور میرے خاندان کو ان کی اس بدعمالی سے، فنجیناہ اہلہ اجمعین، ہم نے سارے خاندان کو بچایا، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بوڑھی جو پیچھے رہنے والی تھی، یعنی ان کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ بھی کافرہ تھی، اور اسی نے اطلاع دی تھی کہ ہمارے پاس نوجوان لڑکے آئے ہیں، انجان قوم دوڑتی ہوئی آئی، ہاشمیہ نہیں، ثم دمرنا الآخرین، پھر دے مارا ہم نے پچھلوں کو، ایک جبرائیل السلام نے چیخ ماری، ایک چیخ سے کلیجے پھٹ گئے، پھر شیر یوں اٹھایا، سب سے سخت سزا اللہ نے قوم لوط کو دی تھی، عبرتناک سزا، کیونکہ انتہائی غلیظ قسم کے کام کے اندر مبتلا تھے، تو اللہ نے ایسا کہ یوں بستی آئی اور یوں الٹایا، اور ساتھ ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا، فلاں فلاں کو لگے، فلاں فلاں کو، اللہ حفاظت فرمائے۔ قال رب لعملکم بالقالین، قال رب نجنی واہلی ونجیناہ وآلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین، وہ پیچھے رہ گئی، ثم دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے برسائے ان کے اوپر پتھر، مطرا برسائے اوپر برسانا ہم نے، فساء مطر المنذرین،
بہت بری مرسا ہوتا جن کو ڈرایا گیا منظری عاصم یعنی جن کو ڈرایا گیا ان فی ذلک لآیہ، بے شک اسے عبرت۔ اللہ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے لیکن آخری اللہ پکڑتا ہے، اس لیے اللہ کے پکڑ سے بچا۔ اپنے ہمیشہ آدمی یہ نہ کہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں میں پکڑا نہیں جا رہا، ایسے لوگوں کا انجام کبھی ٹھیک ہے۔ قرآن سچ ہے، اللہ کا کلام سچ ہے، ایسے لوگوں کا انجام کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ برائی کا انجام برا ہوتا ہے اور اچھائی کا انجام کبھی برا نہیں ہوتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نا کہ گندم بیرو ید جوز جو، گندم بیرو ید جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ اگر گندم کی تخم ریزی کرے گا تو گندم ہی پیدا ہوگی، جو کی کرو گے تو جو پیدا ہوں گے، مکی کے کرو گے تو مکی پیدا ہوگی، چاول کی کرو گے تو یہ کوئی کہے کہ میں کاشتکاری مکی کی کرتا ہوں یہاں چاول پیدا ہوں گے، وہ کتنا بیوقوف آدمی۔ ایسے برائی کرو گے کہو گی اس کے نتیجے اچھے ہوں گے، کبھی اچھے، لیکن یہ بھی نہیں کہ اللہ کسی کو فوری طور پر جرم پر پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ ابھی توبہ کرے گا، ابھی توبہ کرے گا۔ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، اگر غلطی ہو گئی ہے آج توبہ کر لو صدق دل سے کہ اللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آدمی اڑا رہے میرا کیا ہوا، اپنے سالوں سے میں لگا ہوا ہوں، مجھے کیا ہو گیا، کوئی پوچھتا ہی نہیں، پھر پوچھے گا اللہ۔ ایسے یہ ان سے پوچھا تو آپ سے بھی پوچھے گا، اس لیے یہ تو مسئلہ ایسا نہیں۔ اللہ مطلب ان فی ذلک لآیہ وما اکثرهم مومنین، اس میں اکثر ماننے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب جو ہے بخشنے والا زبردست ہے، لیکن کہ بھئی پکڑنے پہ کوئی روک نہیں سکتا، رحیم ہے، اگر توبہ کرو رجوع کرو مہربانی کرے گا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جو اٹھلایا ایکے والوں نے، عاصمیہ نہیں، ایک کہتے ہیں نا جنگل کا کنارہ، نہر کا کنارہ، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی نا، جناب علی نہریں چلتی تھی، اس کے کنارے درخت لگے ہوتے تھے، سایہ، اور ٹھنڈا پانی میٹھا پیتے تھے اور سایوں کے اندر رہتے تھے۔ اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا ان کو۔ اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب کہا ان کو شعیب علیہ السلام نے اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے پیغام لینے والا امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو میری بات مانو، وما سلکم علیہ من اجر، میں اس تبلیغ کی اوپر تم سے مزدوری نہیں مانگتا، ان اجر الا علی رب العالمین، میرا اجر جاگ کے رہنے والوں پر ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ان کے اندر دو بیماریاں تھیں شعیب علیہ السلام، ایک اعتقادی ایک عملی۔ اعتقادی یہ تھا کہ بت پرست تھے، عملی یہ تھا کہ نام تول میں کمی زیادتی کرتے تھے، ایسی ڈنڈی مارتے تھے، ایسی ڈنڈی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بعض ایسے کرتے شیطان بھی کہتے واہ یہ تو میرا باپ نکلا ہے۔ میں ایک دفعہ وہ لینے لگا، آلو تھے کہ پیاز تھا نا، وہ راجہ بازار میں، میں نے کہا کیا بھاؤ ہے، انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا 5 کلو، اس کو کیا کہتے ہیں 5 کلو کو دڑی جو ہے نا، یہ پتہ نہیں کتنی 3 روپے ہے یا کیا بتا اس وقت، تو یار کیا ہے، تو میں نے کہا یار فلاں جگہ میں تو یہ 2 روپے ہے، انہوں نے کہا 2 روپے دے گا لیکن دے گا بھی 3 کلو۔ میں نے کہا کیسے دے گا، انہوں نے کہا میں کرتا ہوں۔ اب دیکھو اٹھایا تو دڑی، کہنے لگا یہ کتنے، میں نے کہا 5 ہے، میں نے 5 کتنے، پھر تولا تو 3 نکلا ہے۔ میں سمجھا ہی نہیں، ایسے اس کے ہاتھ کے اندر ایسے شیطان بھی کہتے میرا باپ نکل گیا، ہاں شیطان بھی کہتا ہے میرا باپ نکلا ہے۔ یہ تو ایسا طریقہ مجھے بھی نہیں، ایسے لوگوں کو دھوکے اور فریب آتے ہیں نا، ابلیس بھی آشش کر دیتا ہے، بابا تو میرا استاد ہے، ویسے میں تو نہ کر سکا جو تو نے کر دیا، ایسے کئی ہوتے
شیطان کے جانشین ہاشمیہ نے اللہ کیا فرمائے ان اجرین رب العالمین واوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، اور پورا ناپ دو، خسارے والے نہ کام نہ کرو، نہ ہو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو سیدھے ترازو پر، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم نہ کرو لوگوں کی چیزوں کو، نہ ناپ میں نہ تول میں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد نہ کرو، واتقوا الذی خلقکم، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور پہلی مخلوق کو جبلہ، پوری مخلوق، سب دنیا کا خالق جو رب ہے، ہاشمیہ نہیں جبلۃ، ہاشمیہ نہیں، وہ جو چلے گئے، قالوا کہنے لگے کان کہ انما انت من المسخرین، دیکھا آپ نے ایک ہی جی جادو ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، دماغ خراب ہے، ایسے ہی کہتے ہیں دماغ خراب ہو گیا، وما انت الا بشر مثلنا، آپ نہیں ہیں مگر ہمارے جیسے انسان ہیں، ان نظنک من الکاذبین، ہم گمان کرتے آپ جھوٹ بولتے معاذ اللہ، فاسقط علینا کسبا من السماء، اچھا اگر یہ ہے نا، آپ کہتے ہیں میں پیغمبر ہوں، میری بات نہیں مانو گے عذاب آئے گا، تو آسمان سے ایک ٹکڑا آ جائے نا ہم پر، ہم دیکھتے ہیں اللہ جب نبی کو، ہائے ہائے اللہ، ہم دور میں دیکھو آدمی غلطی انسان سے ہوتی ہے، غلطی کو غلطی سمجھو گے اللہ کی گرفت نہیں ہوتی، جس دن آپ غلطی کو غلطی نہ سمجھیں، اس پر دلیر ہو جائے، پھر اللہ کے پکڑ میں دیر نہیں ہوتی، ایسے میں نہیں، تو اس لیے تو اور جب چیلنج کیا پیغمبر کو، ہاں بھی لے آئے نا، پھر مولا روم اس لیے فرماتے ہیں کہ ہے قوم را خدا رسوان کر دو، تا دل صاحب دلاں نامد بدرد، کسی قوم کو اللہ نے رسوا نہیں کیا جب تک اللہ والوں کا دل اور دل دکھایا نہیں، جب ان کی عزت کو چیلنج کیا اللہ والوں کے، من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے دوستوں کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اعلان جنگ کرتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ کو بھی جلال آتا ہے، اللہ پھر اپنے بندوں کی اوپر غیرت کھاتا ہے، غصہ آتا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ اس نے ایسا کیا، ایسے بھی نہیں، تو فرمایا کسی قوم کو اللہ رسوا نہیں کرتا جب تک اللہ والے کا دل نہیں دکھا، اور چوں خدا خواہد کی پردہ کس درد میل شندر تہنئے پاکاں زند، اللہ جب کسی کا پردہ دری کرتا ہے اس کو رسوا کرتا ہے، پھر وہ کسی اللہ والے کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب اللہ والے کی عزت کو اللہ فرماتے کہ پھر میرا کام یہ ہے، وہ حضرت بیلول رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے نا کہ وہ جا رہے تھے، ایک آدمی اپنی معشوقہ کے ساتھ بیٹھا تھا تو پاس سے گزر گیا تھا، اس کی کوئی مٹی لگ گئی پاؤں کی معشوقہ کے کپڑوں کے ساتھ، اس نے ٹھپ مارا اس کو کہ باپ نے میری معشوقہ، تو اب وہ چلے گئے تو اللہ کے پکڑ آ گئی اس پر چسپ، اس نے کہا یہ کیا ہوا، انہوں نے کہا بس آپ نے اپنے معشوقہ پر غیرت کھائی، رب نے اپنے معشوقہ پر غیرت کھا لی، بس اپنے معشوقہ غیرت کھائی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی سبحان اللہ بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، کیا فرمایا، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اس لیے اللہ والوں کا دل جو دکھاؤ گے نا پھر اللہ تعالیٰ جلدی آپ کو چھوڑے گا نہیں، پکڑے گا اور سخت پکڑے گا، فکیف کان عذابی ونذر، پھر دیکھو میرا عذاب کیسا ہے، میرا ڈرانا کیسا ہے، یہ ہے بات، یہ آ گیا مسئلہ۔ اچھا جی، ادھر چلو،
یہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان ہمارے اوپر برسا دے، کوئی ٹکڑا آ جائے نا آسمان کا، اچھا جی مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں، قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ مجھے غیرت بھی دلا رہے ہیں، چیلنج بھی کر رہے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الظِّلَّةِ، اس دن پکڑ لیا عذاب نے صاحبان کے، یوم الظلہ، ابر آیا اور سمجھے بارش ہو رہی، ابر آیا، ادھر جبریل السلام نے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے، اللہ اکبر، زیادہ ٹائم ہی نہیں لگا۔ انہو کان عذاب یوم عظیم، یہ بڑے دن کا عذاب ہے، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس کے اندر قدرت کی نمونے ہیں، وما کر اکثر مومنین، اکثر مانتے نہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ لوگو ان کا عمل دیکھ لو، جب چیلنج کی اللہ کی نبی کی غیرت کو، اللہ کو بھی غیرت آ گئی، اللہ کو اوہ میرے بندے کے ساتھ یوں کرتا ہے، غیرت آ گئی، پکڑے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھو آج بھی توبہ کر لو، آج بھی ان ربک لہو العزیز، یہ نہ کہو کہ میں غلط کرتا ہوں اللہ پکڑے گا نہیں، پکڑے گا ضرور لیکن مہلت دیتا ہے، لیکن آج بھی تم اگر رجوع کرو وہ بڑا رحیم ہے، سبحان اللہ، آج بھی تمہاری توبہ، ان ربک لہو، دیکھو بار بار قرآن کہتا ہے، قصہ بیان ہوتا ہے، ان ربک سونا، یہ آیت کتنی دفعہ آئی، کتنی دفعہ آئی، کہ دیکھو بھائی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ہاں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ لہذا آج بھی تم دل سے ارادہ کر لو کہ اللہ جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اگر ایمان ہو آدمی سمجھتا ہے کہ غلطی پر مداومت جو ہے ہمیشہ رہتی نہیں ہے، اور لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، تو لہذا انگلیاں تو بس اللہ سے رجوع کر لو، معاف ہو جاؤ گے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، دلیل وہی کی طرف اشارہ ہے، قرآن پاک کی شان قرآن بیان کرتا ہے کہ دیکھو اگر ہدایت چاہتے ہو وہ تمہیں قرآن سے ملے گا۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا اس دور میں ساری دنیا میں کفر اور شرک کا دور دورہ، شراب نوشی، زنا خوری، چور بازاری، ملاوٹ، کون سا جرم تھا جو اس دور میں نہیں تھا؟ ان تمام جرائم کے سدباب کے لیے، علاج کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بھیج کر اور نسخہ شفا اللہ نے یہ قرآن دے دی۔ بس سمجھے میری بات؟ تو قرآن کے سوا آپ کہیں گی اصلاح ہو جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اصلاح کی بھیجی یہ کتاب، آپ کہیں گے قرآن پڑھتا نہیں اور میرا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، عمل نہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا؟ کس سے آپ پہ علاج ہوگا؟ یہ نسخہ شفا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ نصیحت بھی ہے اور تمہاری بیماریوں کے لیے کیا ہے؟ علاج ہے۔ تو علاج اللہ نے قرآن بھیجا، لیکن آپ کہیں گے جی میں قرآن کے ساتھ رہنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ہو میں پکا مسلمان، ماشاءاللہ پکا مسلمان، پکا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، کفر میں ضرور پکا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ اتارا گیا اس ذات کی طرف سے جو جانوں کا پالنے والا ہے، نزل بِهِ الروح الامین۔ دیکھو نا، کسی کو آپ خط لکھتے ہیں، آج کل تو کہتے ہیں نام آخر میں لکھتے ہیں، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلا اپنا نام لکھو، اس طرف فلاں، پھر پیچھے لکھو۔ وہ غریب پہلے یوں دیکھتا ہے پھر یہاں سے دیکھتا ہے، پہلے نیچے دیکھ کوئی کس کا خط ہے بھائی ادھر لکھو۔ آج سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط لکھتے تھے کیا
من محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہرقل الہ فلان الہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلیمان علیہ السلام جو بلقیس کو لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلم. خط کا کتنا اثر تھا ایسے میں نہیں. تو اس لیے خط لکھتے ہو سب سے پہلے استغفر فلاں. تو خط کے آداب میں سے پہنچانے کا دیا ہے کہ پہلے تو خط لکھو, اس کے بعد دیکھو کہ یہ کسی آدمی کے ذریعے سے جائے گا یا ڈاکخانے کے ذریعے سے جائے گا. ایسے میں نہیں, کون لے کر جائے گا اور خط کا مقصد کیا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ استرف رب العالمین. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ اتارا گیا اس ذات کی طرف سے جو جانوں کا پالنے والا ہے. یہ خط کون لے آیا؟ نزل بھی روح الامین, لے آئے روح جبرائیل السلام. اور کون جبرائیل؟ جو امانت دار ہے, اپنے طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کرتا. روح الامین. اچھا کس کے پاس آیا, کس کے لیے؟ استرف فلاں الہ فلاں. کس کے طرف؟ علی قلبے کا, آپ کے دل مبارک پر ہم نے اتارا. کیوں آیا قرآن؟ لتکون من المنذرین, تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں, آپ ڈر جائیں. اچھا کس زبان پر ہے؟ انگلش میں ہے, اردو میں ہے, پشتو میں ہے. فرمائے بلسان عربی مبین. سبحان. دیکھا ایسا اس ذات کی طرف سے آیا جو سارے کائنات کا پالنے والا ہے. آنے کا ذریعہ کون ہے؟ جی پکا ذریعہ ہے. کیا ہے؟ جبرائیل امین لے کر آئے. اچھا کہاں آئے؟ راستے میں کسی نے ملاوٹ تو نہیں کی. فرمایا اللہ قلبے کا, اللہ ہم نے ڈائریکٹ اللہ اکبر, ہم نے ڈائریکٹ آپ کے دل مبارک پر اتارا. سبحان اللہ, تاکہ کوئی لفظ اب کے پیچھے نہ ہو. اللہ قلبے کا, آپ کے دل مبارک پر. یہ قرآن کیوں آیا؟ لتکون من المنذرین, تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیں. اچھا جی کون سی زبان ہے؟ بلسان عربی مبین, چونکہ قوم کی زبان عربی ہے اس لیے واضح عربی کے ساتھ. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. دلیل نقلی نمبر 1, یہ قرآن کے مضمون پہلے صحیفوں میں بھی تھے, آسمانی کے زبر الاولین. پہلے زبر کہتے چھوٹی بڑی کتابیں, تورات, انجیل, زبور, صحائف, صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ قرآن کا مضمون کوئی اور نہیں ہے. سارے نبی جو پروگرام لے کر آئے تھے میرے حبیب وہ پروگرام لے کر آئے. لیکن نبی ایک قوم کے لیے, علاقے کے لیے, قبیلے کے لیے, خاندان کے لیے. حضور سارے کائنات کے لیے. ایک فرق یہ ہو گیا. دوسرا فرق یہ ہوا کہ 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا وہ سارا قرآن میں جمع ہو گیا. جیسے حضور 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے کمالات کے جامع, قرآن پاک 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات کے جامع. نہیں سمجھے بات کیا کام ہے؟ حضور 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے کمالات کے جامع, اور قرآن 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات کے جامع. جو حضور کو نہیں مانے گا اس نے 1.25 لاکھ نبیوں کو نہیں مانا. جو قرآن کو نہیں مانے گا وہ ساری آسمانی کتابوں کو نہیں مانا. بس سمجھے میں. جس نے حضور کو مان لیا وہ کہ اس نے 1.25 لاکھ نبیوں کو مان لیا, اور جس نے قرآن کو مان لیا وہ کہ اس نے 1.25 لاکھ نبیوں کے تعلیمات کو. سبحان اللہ. اس لیے اسم کنتم خیر امت کیوں ہے؟ سب سے افضل امت کیوں؟ کہ تمہاری نبی سب سے افضل, تمہاری کتاب سب سے افضل. سمجھے میری بات نہیں ہے؟ اچھا جی کیا فی زبر الاولی اولم یکن لہم آیۃ ان یعلموا علماء بنی اسرائیل. ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس قرآن کے بارے میں, اس نبی کے بارے میں علماء اہل کتاب بھی جانتے ہیں. علماء بنی اسرائیل, بھائی جو صاحب کتاب تھے ان کو پتہ یہ وہی پیغمبر ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے, یہ سب سے بڑے عالم تھے یہودیوں میں, اور ہزاروں ان کے مرید شاگرد تھے. خاندانی پیری مریدی تھی. لوگ بڑے محبت کے نظر سے, عقیدت سے دیکھتے تھے. اپنے باغ میں کھجوریں اتار رہے ہیں, کسی نے کہا حضور تشریف لائے.
کچھ کھجوریں لے کر ساتھ چلے گئے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے صحابہ کے سامنے. کتاب بھی لے کر گئے, تورات بھی لے کر گئے. تورات کھولی, حضور کو دیکھا. حضور بیان کر رہے تھے یا ایھا الناس اطعموا الطعام, لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. وافشوا السلام, سلام پھیلاؤ. اور وصلوا باللیل والناس نیام, رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو کیونکہ اجابت کا ٹائم ہے, لوگ جب سوئے ہوئے ہو. تدخلوا الجنت بسلام, جنت میں مزے کرتی ہوئی چھلانگیں مارتی ہوئی جاؤ. یہ دیکھا, کہنے لگا واہ, یہ چہرہ جو ہے نا یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہے. کھجوریں پیش کی کہ حضور یہ صدقے کی کھجور ہے. فرمایا ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے, یہ دوسری علامت ہوگی. ہم صدقہ نہیں کھاتے, زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے, نبی کے خاندان کے لیے بھی جائز نہیں ہے, ہم نہیں کھاتے. پھر تو کہنے لگے جی آپ سچے پیغمبر ہیں, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. کہنے لگے حضور یہ یہودی بڑے پروپیگنڈے میں ماہر ہیں, بڑے حرامی ہیں, تو میرے بارے میں پتہ نہیں بعد میں کیا کہیں گے. اب ذرا میرے بارے میں جب ان کو علم نہ ہو کہ میں ایمان لایا ہوں, ذرا پوچھ لیں. اتنے بھی یہودیوں کی جماعت آ رہی تھی. حضور نے فرمایا عبداللہ آپ اندر چلے جائیں. اندر بیٹھ گئے. بھائی میں اللہ کا پیغمبر ہوں, تمہاری جی کس طرح اللہ کے پیغمبر. فرمایا یہ بتاؤ کہ عبداللہ بن سلام کیسے آدمی. انہوں نے کہا ہو بڑے بزرگ, سبحان اللہ جی, صدقے قربان جی, اس کا باپ بھی بزرگ, دادا بھی بزرگ, پردادا. اچھا اگر وہ مان لے, ہاں جی سوال نہیں پیدا. یہ نہیں کہتے تھے حرامی کہ ہم بھی مان لیں گے, نہیں جی سوال نہیں پیدا ہوتا. فرمایا اگر مان لے تو, اور جی کیسے مان سکتے ہیں. عبداللہ آؤ جاؤ. عبداللہ آ گیا, قطر چھوڑ کے آ گیا ترجمے کے لیے. ایسے بھی لوگ عاشق ہوتے ہیں نا بھائی, تم تو یہاں سے نہیں آ سکتے, یہ کاروبار چھوڑ کے وہاں سے آ گئے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں, اس لیے نام تو عبداللہ اسما مسمہ ہے. ماشاء اللہ, اللہ نظر مت سے بچائے. ایسے نہیں. تو عبداللہ آ جاؤ. عبداللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جو ہی سنا یہ تو بہت بڑا بی دین ہے, اس کا باپ بھی بی دین تھا, اس کا دادا, یہ تو بڑا یہ ہے فلاں فلاں. حضرت علیہ السلام نے کہا حضور میں نہیں بتایا تھا کہ یہ حرامی جو ہے نا یہ بڑے پروپیگنڈے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں, ان کے اللہ ان کے شر سے بچائے. یہ آگے جی فرمایا ان کے لیے یہ کافی نہیں. اولم یکن لہم آیۃ, ان کے لیے یہ دلیل باقی پوری نہیں ہے. یعلموا علماء بنی اسرائیل, کہ اس نبی کو اس کتاب کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء. ولو نزلنا علی بعض الاعجمین, اگر اتارتے ہم اس کو بعض عجمیوں کے اوپر, فقرأوا علیہم ما کانوا بہ مؤمنین, ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ایمان نہ لاتے. اللہ نے عربی میں کیوں بھیجا کہ آل مکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل دنیا کے وس میں رہتے ہیں, کیونکہ بیت اللہ سب سے پہلے اللہ نے پانی پیدا کیا. پانی کے اوپر بیت اللہ جو ہے ایک بلبلی کی شکل میں تھا, اس کو پھر اللہ نے پھیلایا, پوری دنیا بن گئی. تو اصل ناف جو ہے نا بیت اللہ ہے آج بھی, اور جب تک یہ ناف ہے نا دنیا قائم ہے. جس دن بیت اللہ کو گرایا جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی. قیام للناس, قیام بیت اللہ کے بارے میں یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے, زندگی کا ذریعہ ہے. اللہ کا گھر جو ہے یہ مرکز ہے. اب چونکہ وہاں کے رہنے والے تھے لوگ, ایک تو ان کا احترام کرتے تھے, دوسرا ان کے اندر قدرتی طور پر یہ جگہ ایسی جلال, شجاعت, دیانت, امانت, صداقت. آپ نے دیکھا کہ مکے میں کوئی آدمی قریش میں ایسا نہیں تھا جو منافق ہو. ہے کوئی ایک بتائے. منافق کہاں تھے؟ مدینے میں. کون تھے؟ یہودی تھے. ظاہری کلمہ پڑھا, اندر سے پاؤں جناب علی پر کلاڑے مارتے تھے. لیکن یا تو پکے کافر رہے مکے والے, اور جب کلمہ پڑھا پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہ سکی, پکے تھے. یہ آدمی ایسا ہونا چاہیے. تو چونکہ جس آدمی کا کردار ہو کہ نہ جھکتا ہو, نہ بکتا ہو, نہ ڈرتا ہو, نہ دبتا ہو,
وہی آدمی دین کی خدمت کر سکتا ہے. بکاؤ مال کیسے کرے گا؟ آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ کو 1000 روپے مل گئے، جناب مولوی صاحب مسئلہ نہیں بیان کرنا، اچھا جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ میرے قبول ہو گئے. مولوی کیا کرے گا جو مولوی بکنے پر آ گیا؟ یعنی اس لیے حق کہتے تھے. اللہ نے وہاں اس زبان ان کی عربی، اللہ نے اس لیے عربی زبان میں قرآن پاک کو اتارا تاکہ یہ نہ کہیں کہ جی ہم نہیں سمجھتے تھے، یہ تو عربی تھی، ہم تو عجمی تھے. اللہ نے عربوں میں دیا اور فرمایا کہ دین یہاں سے پھیلے گا. اللہ نے پھیلایا وہاں سے. اور پھر کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا الائمۃ من قریش، ائمہ قریش سے ہوں. تو چل کیوں؟ اللہ کے نبی نے وہ کہا جو اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ بھئی یہی لوگ کام کر سکیں گے. انصار ٹھیک ہے مدد کی، نیک لوگ ہیں، لیکن وہ جرأت ان کے اندر نہیں، جو کیونکہ دین پھیلانے کے لیے جرأت کی بھی ضرورت ہے. آپ بلی سے بھی ڈریں، کتے سے بھی ڈریں، آپ دین کیا پھیلائیں گے؟ او جی فلاں مخالف ہو جائے گا، او جی فلاں مخالف، تو فلاں کی بات کریں پھر تو اللہ کے رسول کی بات تو نہیں ہوئی. بات آپ کھل کر کہیں، اس میں مداہنت بات کریں. عاشق یعنی جو دل میں ہے منافقت نہ، وہ بات کریں. کوئی مانے یا نہ مانے، ہاں آپ کی غلطی ہوگی تو کوئی مخلص ہوگا، آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ مسئلہ یوں نہیں ہے یوں ہے، تو میں مان لوں گا. لیکن میں اس لیے کہ میں یہ بات کروں گا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ کروں گا فلاں، تو پھر تو میں لوگوں کو راضی کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کو تو نہیں راضی کر رہا. یہ نہیں، بات جو دل میں ہو، اللہ نے جو آپ کے دل میں ڈالا وہ بات کہو، اخلاق سے کہو، کردار سے کہو، لیکن بات سچی کہو. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر اتارتے اس قرآن کو بعض عجمیوں پر، عجمی سے مراد ہے کہ اوپری زبان والے، لَفَقَرَهُ عَلَيْهِ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، ان پر پڑھتے وہ ایمان نہ لاتے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ایمان نہ لانے کا سلسلہ ہم نے چلایا مجرموں کے دلوں میں. آج میں وہ بہانے کرتے ہیں اور جی ہم نہیں سمجھتے عربی ہے، ہم عربی نہیں جانتے. لا یؤمنون بھی، جیسے آج کل کہتے ہیں اور جی قرآن تو عربی میں، ہم قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو کیا قرآن اللہ نے فرشتوں کے لیے اتارا یا صرف عربوں کے لیے آیا؟ یہ تو پوری، جیسے حضور سب کے لیے نبی، قرآن سب کے لیے اللہ کی کتاب، اور اللہ نے اس کو آسان کیا ہے. یہ تو ہم جب نیت کہتے ہیں، دیکھو نا ایک آدمی اس طرح سن کر تو مفسر تو نہیں بن سکتا، لیکن اس کی سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، سن کر بھی آ رہا ہے. اگر سنے گا تو اس کو پتہ لگے گا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے اندر. یہ تو پاگل نہ ہو، نہ پاگل نہ ہو، ذرا سلیم الفطرت ہوگا تو اس کی سمجھ میں تو بات آ جاتی ہے. یہ کون سی مشکل بات ہے؟ ایسے نہیں بعض کوئی بدرا بہانے بس ہے، اور یہ نہیں آتا ہمیں، کیوں بھائی؟ اور جی قرآن اللہ کے عربی ہے، میں نے عربی نہیں پڑھی، تو پڑھو نا. عربی نہیں پڑھی، اللہ نے اتنا آسان کیا ہے کہ بچے کہ کون سی عربی پڑھی ہے بچوں نے جو حفظ کر رہے ہیں؟ کوئی گلگت سے، کوئی کشمیر سے، کوئی چلاس سے آئے، ان کی زبان کوستانی، ان کی زبان کشمیری، لیکن 30 پارے سال کے اندر ان کے سینے میں جمع ہو جاتے ہیں. الفاظ جمع ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ الفاظ اگر آسان ہیں کیونکہ اس کے اندر متشابہات بھی ہیں، اور ترجمے میں کوئی متشابہ نہیں. جو پہلے جملے کا ترجمہ ہے وہ آخر تک ہوگا، اس میں تشابہ کوئی نہیں ہے. لہذا ترجمہ تو اس سے اور زیادہ آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسان کیا. آپ کہتے ہیں مشکل ہے، تو پھر اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو. تو ہم نے آسان کیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اس سے آسان کتاب اور نہیں ہے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب نہ آئے. فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً، آئے گا عذاب اچانک. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. فَيَقُولُوا، کہتے هَلْ نَحْنُ مُنظَرِينَ، اس وقت کہیں گے ہائی کوئی مہلت مل جائے. هَلْ نَحْنُ مُنظَرِينَ، ابھی عذابنا یستعجلون، زجر ہے ہمارے عذاب پہ تو جلدی کرتے تھے کہ اوئے آپ پیغمبر ہیں، اچھا
پھر لے آؤ نا عذاب، ہم نہیں مانتے، اب عذاب آ گیا کہتے ہیں جی ذرا مہلت مل جائے ابھی مان لے آئیں گے، اس وقت نہیں۔ افرائیت ان متعناہم سنین، میرے پیارے حبیب یعنی اخبرونی ان متعناہم سنین، ہاشمیہ نہیں، یا اخبرتکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں اگر ہم مہلت بھی دے دیں یہ بے ایمان پھر بھی نہ مانیں گے، ہاشمیہ نہیں، ان متعناہم سنین، اگر مہلت دیں کئی سال، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آئے ان کے پاس جیسا عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یتقون، کام یمتعون، نہیں کام آئے گا ان کے جو ان کو فائدہ دیا گیا، دنیا کی دولت شہرت سب اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا منذرین، ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بستی والوں کو مگر ان کے بعد ڈرانے والے آئے، لکل قوم ہاد، ذکر نصیحت کے لیے۔ وما كنا ظالمین، ہم کسی پر زیادتی نہیں کرتے کہ پیغام نہیں پہنچا اور ہم ان کو پکڑا، لیکن پیغام پہنچا انہوں نے نہیں مانا، ہم نے پھر بھی مہلت دی مہلت دی مہلت دی، نہیں مانا پھر ہم نے پکڑ لیا، پھر یہ ہوتا ہے۔ عاصم یعنی وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا منذرین، ذکر، ہم نے کسی بستی والے کو ہلاک نہیں کیا مگر ان کو بات ڈرانے والے آئے تھے، ذکر، نصیحت دینے کے لیے۔ وما كنا ظالمین، ہم کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ وما تنزلت بالشیاطین، ازالہ شبہ، کہتے بات یہ جی ان کے ساتھ جنات ہے، جنات آ کر خبریں دیتے ہیں نا، معاذ اللہ یہ ہمیں بتاتے ہیں، ایسی بات ہے جی، یہ تو کوئی قرآن نہیں ہے، کہاں فرشتے آتے ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ پیغام دیتے ہیں۔ وما تنزلت بالشیاطین، نہیں اتارا ساتھ اس قرآن کے شیاطین، وما ینبغی لہم، ان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، وما یستطیعون، نہ ان کو طاقت ہے، اللہ قرآن سننے کی تو ہمت ہی نہیں ہے، جنات کیسے سنیں، عاصمیہ نہیں، وما یستطیع، جب تک ایمان نہیں لائے، وما یستطیعون، عاصمیہ نہیں، طاقت بھی نہیں، کیوں؟ اوپر جاتے ہیں شعلے آتے ہیں، حضور سے پہلے آسمانوں پر جاتے تھے اور فرشتے اپنے اپنے سبق یاد کرتے تھے، فلاں جگہ میں بارش برسانی ہے، فلاں جگہ میں عذاب دینا ہے، فلاں آدمی کی روح قبض کرنی ہے، آ کر اپنے کائنوں کو کہتے یہ ہوگا، تو کائن سن کر نا لوگوں کے سامنے کہتے اچھا جی فلاں دن یہ ہوگا، ہو جاتا، ہمارے بزرگ عالم غیب ہیں، ایسے میں ان کے آئی بھی کچھ ادھی بات سنی، کوئی پوری سنی، لیکن حضور جب تشریف لائے اللہ نے آسمانوں پر پیرے لگائے کہ اب کوئی ملاوٹ نہ ہو، اوپر جائے مارو ان بےایمانوں، شعلے آتے آنکھ کے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی نگڑا شل ہو جاتا ہے، کوئی سالم آ جاتا ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے، پھر اپنے کاہنوں کو کہتے ہیں، اس 100 میں ایک کے ساتھ 199 جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے اپنی بزرگی ظاہر کرتے ہیں۔ وما تنزلت بالشیاطین وما ینبغی لہم وما یستطیعون، ان کی طاقت بھی نہیں، انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو وحی کے سننے سے بھی روک دیے گئے، اوپر جا ہی نہیں سکتے، شعلے آتے ہیں، لمعزولون، روک دیے گئے۔ فلا تدعوا مع اللہ ثمرہ ما قبل کا، ثمرہ کیا؟ یہ سارے دلائل نبیوں کے تم نے دیکھ لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام سن لیے، لہذا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فلا تدعوا مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریں معبود سمجھ کر، ہاشم یعنی والالہ آخر فتکون من المعذبین، پھر تمہیں عذاب دیا جائے گا جیسے گزشتہ قوموں کو ملا۔ ہاشم وانذر عشیرتک الاقربین، فریضہ، پہلا فریضہ کیا ہو گیا؟ پہلا فریضہ یہ ہے کہ لوگوں کو شرک سے بچاؤ، دوسرا فریضہ کیا ہو گیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، ابتدا کریں، یہ نہیں کہ آپ تبلیغ کے لیے ساری دنیا میں پھیلیں اور گھر میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا تو آپ کی تبلیغ، پہلے تو تبلیغ